रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीनी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और अभी जो हम पारा नंबर 3 में आल इमरान है सूरा, और उसकी हम आयत नंबर 30 तक हम जो है वो तफ़सीर पढ़ चुके हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे आयत नंबर 31। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो, ख़ुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। ये सूरह बड़ी अहम है। इस सूरह में अल्लाह ताला इंसानों को ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करने के साथ साथ तुम्हें ताबेदारी करनी है, मोहब्बत करनी है, अताअत करनी है, बात माननी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है, कह दीजिए, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला मुखातिब है कि कह दीजिए कि तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो। अब ये किन लोगों से कहा जा रहा है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है? असल में जो यहूद व नसारा थे ना, उनके बारे में हम जानते हैं ना कि वो अल्लाह ताला से तो मोहब्बत रखते थे, ठीक है, अल्लाह से तो मोहब्बत रखते थे, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं मानते थे कि ये नबी पाक हैं। वो क्या समझते थे, जिन नबियों पे उनका बड़ा बिलीव था, जैसे ईसाइयों का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे था, तो उन्होंने उनकी, आप कह लें कि उनकी मोहब्बत में, उनकी ताज़ीम में वो इतना आगे निकल गए कि उन्होंने उनको खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने खुदा ही बना डाला अपना। ठीक है, तो इतनी मोहब्बत, इतनी वो अल्लाह ताला के बराबर ला के आप किसी नबी को भी खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आप अल्लाह ताला से मोहब्बत में किसी चीज़ का इजाफा करके आप उस चीज़ को दीन नहीं बता सकते। ठीक है, जैसे वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए करते थे ना कि हम ये काम करेंगे तो इससे अल्लाह ताला की मज़ीद मोहब्बत हमारे लिए बढ़ेगी। और अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसे बढ़ेगी, यहाँ पर तो उन्होंने अल्लाह ताला ने क्लियर बता दिया है कि अगर तुम्हें अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो ना, तो फिर तुम्हें ये जो नबी मैंने भेजा है ना तुम्हारी रहनुमाई के लिए, इसकी अताअत करनी पड़ेगी, तुम्हें इसी ताबेदारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली जो ईमान लाने के बाद है अतबा रसूल, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल आप कह लें कि इस तरह से उनसे मोहब्बत करना, उनकी अताअत करना, उनकी बात मानना कि जैसे उसका हक बनता है, उस तरह से करना ज़रूर है। और जो इस्लाम में आप किसी भी शख्सियत के बारे में या किसी भी चीज़ को ख़ुद से गढ़ के और ये अपने दिमाग में रखते हैं कि हम ये अल्लाह ताला से मोहब्बत में ऐसा कर रहे हैं या अल्लाह ताला की मोहब्बत को बहुत ज़्यादा पाने के लिए कर रहे हैं, और आप उन चीज़ों में हमारे यहाँ जैसे आप कह सकते हैं कि दीन, एक्चुअल दीन को छोड़ के अपनी तरफ से ख़ुद साख्ता तरीके जो बना लिए जाते हैं अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए, उनसे मना किया गया है। ठीक है, अब आप ख़ुद देखते हैं कि जैसे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश होता है 12 रबीउल अव्वल को, किस तरह से मनाया जाता है, तो ऐसा तो हमारे सहाबा का तरीक़ाकार नहीं था। ठीक है, तो ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना इस्लाम के बिल्कुल अपोजिट चीज़ जाती है। तो हदीस भी है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने ऐसा काम किया जिस पर हमारा मामला नहीं है, यानी हमारे बताए हुए तरीके से बिल्कुल मुख्तलिफ किया, तो वो मरदूद है। तो देखें कितनी बड़ी बात की गई है कि जो चीज़ हमारे नबी पाक ने हमें बता दी है कि ये काम इस तरह से करने हैं, हमें पूरा गाइड करके वो गए हैं इस दुनिया से, तो अल्लाह ताला का पूरा पैगाम वो पहुंचा कर गए हैं। तो हमें अतबा रसूल करनी है, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे, आप कहते हैं कि जिस तरह से उनका तरीक़ाकार था, उनका अमल था, उसी पे अमल करते हुए ज़िंदगी को लेकर चलना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो यहूद व नसारा थे वो कहते थे कि हमारा अल्लाह जो है ना, वो हम अल्लाह के बड़े महबूब हैं, महबूब उम्मत कहते थे ना अपने आप को, और हम जो है वो अल्लाह ताला से बड़ी मोहब्बत करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो नबी पाक की ताबेदारी करो, तो अल्लाह ताला तुमसे ख़ुद भी मोहब्बत करेगा। यानी कि हम खुद तो कह सकते हैं ना, हम किसी से भी कह सकते हैं हम उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन असल बात क्या होती है, क्या वो हमसे मोहब्बत करता है? असल बात ये है ना कि अल्लाह तबारक ताला हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है,
تو یہاں پر اتباع رسول بہت ضروری ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار پہ عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ اس سورہ کی جو آیت ہے اس کا یہ بیک گراؤنڈ تھا، اور یہاں پر بتا دیا گیا کہ ٹھیک ہے جو پہلے ہو چکا، اب آگے آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت شروع کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ کے گناہ جو ہے پچھلے وہ سارے معاف کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اسی طرح سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 32 میں بھی اسی ٹاپک پہ بات ہوئی ہے، قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا بات کی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ اور رسول، اللہ تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول کی اطاعت کا بھی کہا ہے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہو، کیونکہ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے نا نبی پاک کو، بتایا تھا نا میں نے پہلے بھی، ہم سورہ بقرہ میں کافی تفصیل سے اس پہ بات کر چکے ہیں کہ کس طرح سے وہ اس چیز سے انکار کرتے تھے کہ یہ نبی نہیں، کیونکہ نبی نے تو ہماری اس میں پیدا ہونا تھا نا، ہماری امت سے پیدا ہونا تھا، تو ان کو تو یہ بڑا پرابلم تھا، ایک ایشو تھا ان کا بہت بڑا۔ تو یہاں پر ان کے لیے جبکہ ماننا بہت مشکل تھا یہودیوں کے لیے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت تمہاری مانی جائے گی، اور اگر منہ پھیر لو گے تو پھر ان کو مسلمان نہیں کہا گیا، ان کو کہا گیا ہے کافر کہا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے کہ وہ جو ہے وہ تمہاری اس طرح کی ساری چیزوں کو معاف فرما دے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، اور آپ اپنے آپ کو فیوریٹ امت اور اپنے پسندیدہ ہونے کا دعویٰ کرتے رہیں کہ ہمیں تو اللہ بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ صاف صاف بتا دی ہے کہ جب اللہ کے ساتھ نبی کی اطاعت ہوگی، نبی کی فرما برداری ہوگی، نبی کو وہ ایک مقام دیا جائے گا جو حق بنتا ہے، تب ہی جا کے آپ کی ساری چیزیں قبول کی جائیں گی اور آپ مسلمان کہلائیں گے، ٹھیک ہے، ورنہ تو یہاں پر کہا گیا نا کافر، اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختصر سی ان دو آیتوں میں بہت بڑی بات جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے نبی کا رتبہ بتایا ان آیات میں، ٹھیک ہے، اور جو اتباع رسول ہے جو اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب تو اسی وقت نصیب ہوگا نا جب فل آپ کہہ لیں کہ فل آپ ہر طرف سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کے فرمان کی فرما برداری کر رہے ہوں، تو پھر جا کر آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس بتائے ہوئے مقام تک پہنچتے ہیں جہاں پر جنتوں کی وعید سنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ان مختصر سی دو آیات کے اندر بہت بڑی بڑی باتیں پڑھ لیں، اور اطاعت جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، اطاعت کے جو معنی ہے وہ کیا ہے کہ محبت اللہ سے، مطلب عبادت کرنا۔ آپ عبادت کب کرتے ہیں؟ جب آپ کو محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے محبت میں عبادت کرتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے۔ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں کیا ہمیں ایسا لگتا ہے یا بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ نماز ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں ضرورت ہے اپنی دنیا اور آخرت کو اچھا بنانے کی، اس کو سنوارنے کی۔ دنیا کے ہمارے بے شمار مسائل ہیں جو حل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، کیونکہ نماز تو گناہوں سے بھی بچاتی ہے نا۔ تو جب آپ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک کے بیچ میں کوئی بھی چھوٹے موٹے ہم انسانوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے لیے بڑی بلیسنگ رکھی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک نماز پڑھو، اس کے بعد آپ سے چھوٹا موٹا کچھ ہو جائے تو وہ آپ کو آلریڈی معاف ہو جائے گا۔ تو جب عبادت کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ اتباع رسول کہلاتی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کے بتائے ہوئے اعمال یا جو عمل وہ کرتے رہے ان کو دیکھ کے اسی کو کاپی کرنا، اسی کو کرنا کہ ہمارے نبی پاک یہ کیا کرتے تھے، جیسے مسواک کرتے تھے تو ہم بھی اس کو مسواک کر رہے ہوں، پھر جو جو طریقہ کار ان کے تھے وہ ہم ان کی محبت میں کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، اطاعت میں محبت میں کر رہے ہوں۔ اور یہاں پر ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنے پیارے نبی سے محبت کا اظہار کیا ہے کہ اگر میری عبادت کرنی ہے، میری اگر محبت پانی ہے تو میرے نبی سے بھی محبت کرنی پڑے گی، میرے نبی کی بھی اطاعت
کرنی پڑے گی۔ تو یہ جو یہود و نصارہ کے بڑے بڑے دعوے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، اور ان کی محبت میں انہوں نے نبیوں کو جو ہے نا وہ خدائی بنا ڈالا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جو عمل کی اس کی نفی کی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، وہ تم لوگ کو ایسے نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے اس نبی کو ماننا پڑے گا جس کو میں نے اس وقت میں بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے کے انبیاء کو بھیجا تھا، پہلے کے انبیاء گزر گئے، چلے گئے، لیکن ابھی آخری رسول آیا ہے تو اس کو ماننا پڑے گا۔ اس کو ماننے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اچھا، یہ مختصر سی تفسیر ہم نے پڑھ لی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم آیت نمبر 33 سے شروع کریں گے۔ اس کو میں ابھی اس لیے نہیں کر رہی ہوں کیونکہ وہ بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک آ رہا ہے، وہ آگے اس صورت کے نام کے حوالے سے ٹاپک چلے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے، میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہی ہوں بیچ میں چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم اس کو شروع کریں گے تو آگے 2 سے 3 آیات ہم اس کی انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن پاک کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے چھوٹے موٹے جتنے بھی گناہ ہو جاتے ہیں تفسیر کے بیچ میں وہ سب معاف فرما دے، کوئی غلط بات ہمارے منہ سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی درگزر فرما دے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔